اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ الکریم مخاطبا لابی ذر رضی اللہ عنہ یا ابا ذر اعبد اللہ کأنک تراہ فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک واعلم ان اول عبادت اللہ المعرفۃ بہ فہو الاول قبل کل شیء فلا شیء قبلہ والفرد فلا ثانی لہ والباقی لا الی غایۃ فاطر السماوات والارض وما فیہما وما بینہما من شیء وهو اللہ اللطیف الخبیر وهو علی کل شیء قدیر ثم الایمان بی والاقرار بان اللہ تعالی ارسلنی الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ثم حب اہل بیتی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کے پروگرام سلسبیل میں ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی کلام اور اس مشہور و معروف نصیحت کہ جو آپ نے اپنے محبوب صحابی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی۔ یہ ایک طولانی حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر کو زندگی میں سعادت حاصل کرنے کی پوری راہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے اس کلام میں، اس نورانی کلام میں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک انسان کی سعادت کے لیے مکمل ایک ضابطہ موجود ہے اس میں۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو مختلف محدثین نے نقل کیا۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو الاسود دوئیلی۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ ان ایام میں کہ جب حضرت ابو ذر غفاری ربضہ میں موجود تھے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری کو جن ایام میں خلافت سوم کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں آپ کو مدینہ سے جو نکالا گیا، شہر بدر کیا گیا تو اور ربضہ بھیجا گیا۔ ربضہ ایک بیابان تھا جہاں پر زندگی گزارنا یقیناً سخت تھا۔ اس بیابان میں حضرت ابو ذر غفاری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے تھے، وہ افراد گائے بگائے حضرت ابو ذر غفاری کے پاس جاتے، آپ کی تنہائی میں آپ کے پاس بیٹھتے، آپ سے گفتگو فرماتے اور آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ انہی ایام میں بھی ربضہ گیا اور ابو ذر غفاری کہ جن کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری نے مختلف جو موضوعات سے متعلق گفتگو کی، ان میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا وہ واقعہ بیان کیا کہ جب آپ مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور جو کچھ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وہ سب حدیث کی صورت میں جناب ابو ذر غفاری نے ابو الاسود کو بتایا۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے سلام کیا
اور آپ کے قریب جا کر بیٹھا اور اس خلوت کو میں نے غنیمت شمار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کہ جو میرے لیے نفع بخش ہو، میرے لیے فائدہ مند ہو۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کی گویا اس فرمائش اور اس درخواست کو ویلکم کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں ابو ذر غفاری کی تعریف فرمائی اور فرمایا نعم وَأَكْرِمْ بِكَ یا ابا ذر، کہ ہاں اے ابو ذر کہ تو کتنا ہی باکرامت انسان ہے، تو کتنا کریم ہے۔ اِنَّكَ مِنَّا آلَ الْبَيْتِ، اے ابو ذر تیرا مقام یہ ہے کہ تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، تو اسے حفظ کرتے ہوئے اس پر عمل کر۔ فَإِنَّهَا جَامِعَةٌ لِطُرُقِ الْخَيْرِ وَسُبُلِهِ، میری یہ نصیحت ایک جامعہ نصیحت ہے کہ جو تمام خیر و سعادت کے راستوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ فَإِنَّكَ إِنْ حَفِظْتَهَا كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلَانٌ، پس اگر تو میری اس نصیحت پر اگر عمل کرے گا تو تیرے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہوگی، تیرے لیے دو چند خیر ہوگی۔ یہاں تک اس حدیث کا تمہیدیہ ہے کہ جو حضرت ابو ذر نے پیغمبر اکرم سے درخواست کی نصیحت کرنے کی، اور حضرت نے رہتی دنیا تک ابو ذر غفاری کے مقام کو معین کیا اور بتایا کہ یہ جس نے مجھ سے سوال کیا اس کا مقام کیا ہے، کتنا باکرامت انسان ہے، یہ کتنا عزیز ہے یہ میرا صحابی۔ اس کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّكَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اے ابو ذر تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یعنی اتنی اپنائیت تھی اور اتنا قرب تھا جناب ابو ذر غفاری کو حضرت کے خاندان کے ساتھ، اور اتنی محبت تھی آپ اور آپ کے خاندان کے ساتھ کہ آپ نے کہا کہ اِنَّكَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور آپ کو فرمایا تو کتنا ہی باکرامت اور کریم انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے متعلق اور کئی مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد جو کچھ آپ کی شان میں فرمایا اور آپ کے مقام کو جو بیان فرمایا، یہ تمام حدیثیں جب لوگ سنتے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اتنے مقام کے مالک صحابی رسول کو آخر خلافت سوم کے زمانے میں کیوں شہر بدر کر دیا گیا؟ یعنی اس شہر سے جناب ابو ذر کو نکال دیا گیا کہ جو شہر آپ کے محبوب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب تھا، یعنی مدینۃ الرسول۔ یقیناً میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا یقیناً بہت بڑا مقام ہے۔ اگر حالات کچھ ایسے بن گئے اور کچھ سیاستدانوں کی سیاست کا تقاضا یہ ہونے لگا کہ جناب حضرت ابو ذر غفاری جیسا راست گو اور سچا رسول کا صحابی مدینہ میں نہ رہے، کیونکہ حضرت کے اس عظیم صحابی کے بار بار جو اعتراضات تھے دربار خلافت کے حوالے سے، اور ان کارکنان کے جو دربار خلافت میں اردا گرد موجود تھے کہ اس وقت کے موجودہ جو حکمران تھے ان کے لیے آپ کے یہ اعتراضات قابل برداشت نہ تھے، آپ کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یقیناً ایک مظلومیت کا پہلو ہے حضرت ابو ذر غفاری کی اس زندگی میں، اور اسی ربضہ کے مقام پر
غربت کے عالم میں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ یقیناً بہت بڑی مظلومیت ہے، اور اس میں سے ہمیں ایک سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اس میں دعوت فکر بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ ذہن میں انسان کے خیال آتا ہے جہاں اہل بیت اطہار کے مقام کو گرا دیا جاتا ہے، وہاں پر اگر ایک صحابی کے مقام کو بلاتے ہوئے اگر آپ کو ملک بدر شہر بدر کیا جاتا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کے پاس جا کر مولا کائنات کی موجودگی میں یہ درخواست کی، تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی بعثت کا مقصد ہی انسانیت کی ہدایت اور انہیں راہ سعادت کی طرف رہنمائی کرنا تھا، حضرت ابو ذر غفاری کی درخواست کو ہرگز نہ ٹھکرایا، اور بلکہ آپ کی اس درخواست کو حضرت نے ویلکم کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں جو ابھی تجھے نصیحت کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ جو حقیقت میں راہ سعادت ہے، کہ جس پر اگر تو عمل کرے گا، اور یقیناً حضرت ابو ذر غفاری مخاطب تھے، لیکن حقیقت میں تا قیامت آپ کی امت کا ہر فرد حضرت کا مخاطب تھا۔ اس پروگرام میں بھی ہم نے جو اس حدیث کو لیا ہے اور حضرت کی آپ کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کی کو جو نصیحت ہے، یہ جو اس پروگرام میں ہم موضوع بحث بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام 2-4 پروگراموں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کی حقیقت بھی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ حضرت کی اس نصیحت میں ہم سب کے لیے واقعاً خیر ہی خیر ہے، کہ یقیناً اگر ہم حضرت کی ان تمام دستورات کہ جو آپ نے اس نصیحت کی صورت میں اپنے صحابی کو فرمائے، اگر ہم ان پر کان دھریں اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کی اس میں سعادت ہے، کہ جس طرح خود حضرت نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ ان حفظتہا کان لک بہا کفلان، کہ اگر تو اس میری نصیحت پر عمل کرے، اسے لے، تو کیا ہے تیرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی نصیحت کا آغاز کچھ یوں فرمایا: یا ابا ذر اعبد اللہ کأنک تراہ، اے ابو ذر تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ کأنک تراہ، کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک، لیکن اگر یہ تیری کیفیت نہیں بن پاتی کہ تو یہ محسوس کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو تیری کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک، تجھے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ دل میں یقین پیدا کرنا چاہیے کہ اس عبادت کی حالت میں اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے اس حصہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل عبادت کا حکم نہیں دیا، اصل عبادت کی بات نہیں کی، بلکہ عبادت کی کیفیت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے۔ اور آج بھی جب مومنین، مسلمین، امت محمدی کے افراد اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر کا یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ہم جب مثلا نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، تو ہمیں اس عبادت میں ہمارا اس عبادت میں دل نہیں لگتا، ہمیں حضور قلب پیدا نہیں ہوتا، ہمیں نماز سے وہ سکون جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ تو یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ عبادت کی جو اصل روح ہے، نماز کی جو روح ہے، اس روح کے ساتھ جب عبادت بجا نہ لائی جائے تو یقیناً جو
عبادت کرنے والا شخص ہے، فرد ہے، جو کیفیت اسے محسوس کرنا چاہیے وہ کیفیت اسے نہیں مل پاتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر وہ روح عبادت ایجاد نہیں ہوئی۔ اور وہ روح عبادت کیا ہے کہ عبادت کا حق یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے تو جس طرح پیغمبر اکرم نے اسی امر کی طرف، اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایسے عبادت کی جائے کہ گویا انسان جب خدا کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو ایسا محسوس کرے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے دل کی کیفیت، حضور قلب، دل ایسا اس کا کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہو کہ وہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت سخت ہو کہ یقیناً یہ کیفیت شاید اولیاء الہی کو ہی حاصل ہو سکتی ہے، تو ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ گویا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اذان کا مختصر سا وقفہ لینے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہیں سے آگے اس حدیث مبارکہ کو لیں گے اور اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ایک مختصر بریک کے بعد پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔